السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ کیسے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور خوش رکھے۔ حج کا موسم آنے والا ہے، بلکہ جاری و ساری بھی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ وہ ایام بھی آنے والے ہیں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں حاجی حضرات حج کرنے کو جاتے ہیں اور اپنی قسمتیں جگاتے ہیں۔ آئیے حج سے متعلق چند خاص اور اہم باتیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ حج کہتے کسے ہیں۔ حج کے معنی ہے قصد اور ارادہ عبادت کی نیت سے کعبہ شریف کا ارادہ کرنا۔ حج کا سبب کعبہ معظمہ ہے۔ کعبہ شریف سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، جو بیت المعمور کے مقابل ہے۔ اسی کا نام فرشتوں نے براق رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے سے فرشتے اس کا حج کرتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک صرف انبیاء کرام علیہ السلام نے حج کعبہ کیا۔ کسی امت پر فرض نہ تھا۔ کسی امت نے اگر کیا ہوگا تو وہ فرض کے اعتبار سے نہ کیا ہوگا، کسی امت پر فرض نہ تھا۔ 5 ہجری یا 6 ہجری یا 9 ہجری میں حج فرض فرمایا گیا، اور صحیح قول یہ ہے کہ 9 ہجری میں حج فرض فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرضیت حج سے پہلے بھی کچھ حج کیے ہیں، تو وہ بطور عادت کریمہ تھے۔ ایک اہم بات بتاؤں، وہ یہ کہ ابو البشر، ہمارے باپ، سب کے باپ، انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے وطن عزیز اسی ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شرکت فرمائی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مگر ان کی عبادتیں شرعی تکلیف سے نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ مکلف فرما دیا، ان پر فرض ہے مرنے کے بعد بھی، یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی، وصال فرمانے کے بعد بھی، اور ان پر یہ حج فرض ہے اس لیے کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی خود اپنی خواہش سے ہیں، یعنی اپنی خواہش سے یہ حج اور دیگر عبادتیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر میں نماز پڑھی، اور اسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر پر نماز پڑھتے دیکھا۔ آئیے ہم احادیث وہ سنتے ہیں جو فضائل پر مبنی ہے اور حج سے متعلق ہے۔ ساری احادیث تو بیان نہیں کی جا سکتی، اس ویڈیو میں چند احادیث کریمہ بیان کی جا سکتی، کیونکہ حج کا باب فضیلت پر اگر دیکھیں تو بھی طویل ہے، اور اگر اس کے احکام دیکھیں تو بھی بہت لمبے اور بہت طویل احکام ہے۔ تو ہم چند فضیلتوں پر مبنی احادیث کریمہ سماعت کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسكت حتى قال لها ثلاثا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں خطبہ دیا، پھر فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیے گئے، حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر پوچھا 3 مرتبہ پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فقال، پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا فرض ہو جاتا، ولم استطعتم، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہر سال حج ادا کر سکتے تھے۔ حقیقت بھی ہے کہ ہر سال کون حج ادا کر پائے گا، ایک بار بھی حج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضروری ما ترکتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، مجھے چھوڑے رہو، میں تم کو آزادی دوں، بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے اور اپنے نبیوں سے جھگڑا کرنے کے سبب ہلاک ہو گئے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو پوری طاقت بھر اسے بجا لاؤ، اور جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے باز آ جاؤ۔ اس حدیث پاک سے جو شارحین نے، علماء کرام نے، یہ جو
بات نکالی ہے، جو بات فرمائی ہے، پوائنٹ جو بتائی، وہ ایمان کو تازہ کر دینے والی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر میں کہہ دیتا، اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اتھارٹی دی ہے، پاور دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی چیز کو کسی چیز کے لیے فرض قرار دے دے تو فرض ہو جائے، اور کسی چیز سے روک دے تو وہ حرام ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے بجا لانا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام وحی الہی کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو وہ کلام فرماتے ہیں وحی الہی ہے۔ اس لیے جب میں کسی بات کا حکم کر دوں تو اسے بجا لاؤ، اور جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اسے باز رہو، رکے رہو۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے حج کرے تو نہ فحش کلامی کرے نہ فسق کی باتیں کرے تو ایسا لوٹے گا جیسے اسے ماں نے آج جنا۔ حج کے بیان میں جو یہ لفظ استعمال ہوا نا، فلم یرفث، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے صحبت یا صحبت کے اسباب پر عمل یا صحبت کی گفتگو سے بچے، اور فسق سے مراد ساتھیوں سے، اپنے جو اڑوس پڑوس ہیں جو حج کرنے وغیرہ گئے ہیں ان سے لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بچے، یعنی جو رضائے الہی کے لیے حج کرے اور حج کو فحش باتوں لڑائی جھگڑوں سے پاک رکھے تو گناہ صغیرہ سے تو یقیناً اور کبیرہ سے احتمالاً بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ مزید احادیث کریمہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جیسا کہ یہ حدیث پاک بھی بخاری و مسلم شریف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ اگر کیا اور دوسرا عمرہ بھی کیا تو اس کے درمیان کا جو گناہ ہو جائے انسان سے تو اللہ کی رحمت سے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کا ثواب، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دو عمروں کے درمیان کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مقبول میں گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے عظیم گناہ ہیں ان کی معافی کی بھی قوی امید ہے۔ اور دوسری بات، حج مقبول سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اور اس سے روزی میں برکتیں بھی ہوتی ہے، اور فقیری اور غریبی دور ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے جنت بھی اسے ملتی ہے۔ اب یہ ہمیں جاننا ہوگا کہ حج ہے کس پر؟ حج کیونکہ بہت عظیم عبادت ہے تو حج کن شخصوں پر حج فرض ہے، کون حج کرے؟ تو اس کے بارے میں کامن تو یہی بات ہے کہ حج ان پر ہے جو شخص توشہ اور سواری کا مالک ہو، اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے۔ ایسے شخص جو اتنا مال رکھتا ہو، اتنی استطاعت رکھتا ہو تو ان پر حج فرض ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادا او راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص توشہ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچائے پھر حج نہ کرے تو اس میں فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس بات سے صاف پتہ چلا، اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ وہ شخص جو بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے راہ پر جا سکتا ہے ان پر حج فرض ہے۔ اتنی استطاعت رکھے کہ کھانے پینے کے سامان اور دیگر اسباب یہ مہیا ہو جائے اور وہاں تک پہنچ کے پھر واپس آئے اور آنے تک ان کے اہل و عیال کے بھی نام نقطہ بھی باقی رہے تو ایسے شخص پر حج لازم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک دوسری حدیث میں بھی اس کے بارے میں بھی تفصیل ذکر ہے کہ حج کس پر فرض ہے، تاہم اس حدیث میں جو خاص بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے تو اسے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حج اگر فرض ہونے کے بعد بھی اگر حج نہ کرے تو نعوذ باللہ، علماء کرام نے فرمایا اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص کا ایمان خطرے میں ہے، کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यजिबुल हज, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन चीज हज फर्ज करती है? फरमाया अज़्ज़ाद वर्राहिला, तोशा और सवारी, तोशा और सवारी हज को फर्ज कर देती है। इससे मुराद ये है, तोशा से मुराद अपना सफर का सामान, माल नफ़क़ा और दीगर खर्च, और अपने बाल बच्चों के घर का खर्च वापसी तक। और सवारी में वो सारी सवारियाँ दाखिल हैं जिनसे मक्का मुअज़्ज़मा तय हो जाए। जैसे इस दौर में अब जो है आप दीगर सवारियों से नहीं जा सकते, हवाई जहाज ही से हम अपने मुल्क से, वतन अज़ीज़ से जा सकते हैं। तो इससे साफ पता चला कि अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमें ये तोशा और सवारी वाले सारे असबाब हमें मुहैया होनी चाहिए। अभी किसी को सवाल और एक किसी को वसवसा आता है, यार अगर ऐसे कर देंगे इतना सारा हज़ारों हज़ार लाखों लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, इसका नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे शख्स को घबराना नहीं चाहिए और इस हदीस पाक पर यकीन रखना चाहिए जिसमें फरमाया गया, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबिऊ बैन अल-हज्ज वल उम्रति फ़इन्नहुमा यनफ़ियान अल-फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़ी अल-कीर खुब्बत अल-हदीद वज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वलैसा लिल-हज्जति अल-मब्रूरति सवाबुन इल्ला अल-जन्नह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज उम्रा मिलाकर करो कि ये दोनों गरीबी और गुनाहों को ऐसे मिटाते हैं जैसे भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल को दूर करते हैं, और मकबूल हज का सवाब जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। इस हदीस से साफ पता चला कि जो हज करता है और साथ साथ उम्रा भी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे गरीबी को दूर फरमा देता है, और अल्लाह तबारक व तआला इनसे फ़क्र को दूर फरमा देता है और इनके गुनाहों को भी मिटा देता है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। जो भी हज के काबिल हो चुके हैं फ़ौरन हज कीजिए, रब पर भरोसा कीजिए, शायद आपको आपकी ज़िंदगी साथ न दे और आप पछताते रह जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें भी बार बार हज नसीब फरमाए, हमें भी मीठा मीठा मदीना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।